بات کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی دوست یہاں نظر نہیں آ رہا جو ڈیفینڈ کر سکے. اچھا آپ کریں گے ڈیفینڈ؟ اچھا جی بتائیے کہ وہ لوگ تیار نہیں ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے جس طرح عمران خان نے پہلے دن ہی تقریر کی ہے نا، ہلکی سی جتنی بھی تقریر اس نے کی ہے بہترین کی ہے، جو کہ ساری دنیا اپریشیٹ کی ہے پہلے نمبر پہ. اور اس نے اتنا کہا کہ اب جو سے کہیں گے ہلکے کھولنے، ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہلکے کھولیں، آپ نے انشاءاللہ کھلیں گے، جیسے جیسے کھل رہے ہیں کھلیں گے نا. اب آستہ صحیح ہے نا، ایسے تو نہیں ہے نا ایک دم سے کھل جائے. یہ لوگ 4 ہلکے نہیں کھول رہے تھے، 2 سال لگ گئے، 3 سال لگ گئے، نہیں کھلے. اب یہ آستہ کھل رہے ہیں، ہر ایک چیز اوپن ہوگی. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس نے کہا تھا نا کہ میں لوں گا کے پی کے سے، ڈبل انشاءاللہ اس نے ڈبل دیا ہے. کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ جتنی ہمیں ان سے امید ہے وہ کام کریں گے. کیا کام کریں گے؟ وہ ہر طرح کا کام کریں گے، مہنگائی کا کنٹرول کریں گے، جو بھی ملکی حالات ہیں اس کو کنٹرول کریں. ڈالر کی قیمت جس طرح پہلے دیکھا کیا ہوئی تھی، 2 دن کے بعد 6 روپے کم ہو گئی ہے. اب 6 روپے کم ہو چکی ہے ڈالر کی قیمت 2 دن کے اندر. اسی طرح یہ آستہ سے ہی ہونا نا. اب ایک دم سے کہ وہ جادو کا منتر تو نہیں ہے کو کر کے ختم ابھی ہو جائے گا. آپ کے خیال میں خوشحالی آ گئی؟ انشاءاللہ آئے گی، ضرور آئے گی. تبدیلی کی ہے، عوام نے کی ہے. یہ شیر جو کہہ رہے ہیں شیر ہر ڈبے سے شیر نہیں نکلنا، بلے بھی نکلے ہیں. تبدیلی کی ہے عوام نے. 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لیے ہیں عمران خان نے. 1 کروڑ 68 لاکھ پہلے سے ڈبل. کیوں؟ عوام نے دیے ہیں. ہم بھی گئے ہیں پولنگ اسٹیشن میں، ہم نے بھی دیکھا کیا ہوا وہاں پہ. کچھ نہیں ہوا، فوج تھی وہاں پہ، کچھ نہیں ہوا، کوئی واردات نہیں ہوئی. سب یہ رونا دھونا ہے. اب انہوں نے رونا ہے، اب ان کی باری آ گئی ہے رونے کی. ان کے سوال کا جواب. یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہے. آج 3 دن ہو گئے، ابھی تک لوگوں کو رزلٹ نہیں ملے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا فیئر الیکشن ہوا ہے، ورنہ تو پولنگ ایجنٹ جو اسی وقت رزلٹ لے کے وہاں سے نکلتا ہے. آج 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک رزلٹ نہیں مل رہے. تو یہ اتنا قسم کا فیئر الیکشن ہے ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں یہ 1-2 دن میں اور پتا چل. ابھی تک 8 حلقے کھلے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 8 جو حلقے کھلے اس میں سے 1 بھی پی ٹی آئی کا جیتا ہے تو میں پھر ماننے کے لیے تیار ہوں کہ الیکشن فیئر ہوا ہے. 8 حلقے کھلے ہیں اور 8 کے 8 پی ٹی آئی کے بندے ہار گئے ہیں. اور اب انہوں نے، آپ دیکھیں یہ جس حلقے میں کھڑے ہیں، یہ سامنے والا حلقہ ہے مہر اشتیاق ہے، انہوں نے اس کو کھولنے سے انکار کر دیا ہے. عباسی کا حلقہ کھولنے سے انکار. اب انہوں نے دیکھا کہ جو حلقہ کھل رہا ہے وہ اسی شہباز شریف کا حلقہ، انہوں نے 500 ووٹوں سے صرف وہ ہارے ہیں اور وہ انہوں نے حلقہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے. کراچی والا فیصل باوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات پتا چل گئی ہے کہ جو حلقہ کھل رہا ہے اس میں دھاندلی ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ فردر حلقے نہ کھولیں. یہ نہ ہو کہ کل جو 106 پہ گئی ہے وہ خالی 6 پہ آ جائے. میرے خیال کے مطابق تو پی ٹی آئی کی 6 ہی سیٹیں ہوں گی. اگر یہ سارے آپ حلقے کھول دیں تو میرے سے آج لکھوا لیں 6 سے زیادہ سیٹیں ان کی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نہیں، لیکن آپ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ چلیں، آپ ایسے لگا لیں جب تک نہیں کھلتے، لیکن منتخب وزیر اعظم کو آپ اپنا جو ہے ساتھ دینے کے لیے، تعمیر اور ترقی کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے مینڈیٹ سے نہیں آئے گا، ہمارا مینڈیٹ چرا کے آئے گا، بیرونی ایجنڈے کے تحت آئے گا، ہم کیسے تعاون کریں گے؟ اور بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کے پی کے میں کتنی ترقی کی ہے؟ وہ بندہ جو میٹرو کی مخالفت کرتا تھا، آج اس نے میٹرو بنانے کے لیے سارا وہاں پہ وہ تو ہو گیا. سہیل صاحب میری بات سنیں، وہ تو ہو گیا. اب وہاں سے عوام نے ان کو 2/3 سے زیادہ دے دیا. نہیں، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 2/3 سے ملا ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو جماعتیں ہیں ساری اے این پی ہے، فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک جماعت وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ ایسی موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے؟ اگر کہہ رہی ہے تو ہم بھی مان لیں. بات تو یہ ہے کہ وہ ساری پارٹیز نے کل، آپ کو پتا فضل الرحمان نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ ہم تحریک چلانا شروع کر دیں گے. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جب تحریک چلے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عمران خان حکومت کر پائے گا؟ عمران خان نے ایک تو بہت بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے دھرنا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ہی دھرنا دینا آتا ہے. اب جب دھرنا ہوگا تو اس کا پتہ چلے گا کہ دھرنا ہوتا کیا ہے اور حکومت کس طرح سے کی جاتی ہے. اس نے تو کسی کی آشیرواد پہ دھرنا دیا تھا نا. اب جو پارٹیاں دیں گی وہ عوام کی آشیرواد پہ دھرنا دیں گی اور پھر پتہ چلے گا کہ عوام کی آشیرواد سے دیا جانے والا دھرنا کتنا مضبوط ہوتا ہے اور یہ کس طرح حکومت کرتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے. جی دھرنے کا تھریٹ موجود ہے، دھرنا ہو سکتا ہے. عوامی مینڈیٹ کو چرانے کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ممبرز ہیں، جو ان کے اراکین ہیں، وہ کسی طور پہ بھی تیاری میں ہیں کہ کبھی بھی کال آ سکتی ہے اور ہم دھرنا دینے جا سکتے ہیں. کسی طور پر بھی منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہوگا. جی اس وقت ہم اپنے پروگرام میں عوام کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ حلف اٹھائیں گے تو ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں. آئیے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں.
جی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے 5 سال کی حکومت میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ 1 کروڑ نوکری جو ہے نا وہ آج سے بھی شروع کر دیں تو 5 سال میں تقریباً 1 سیکنڈ میں 1 نوکری بھی دیں تو 90 لاکھ بنتی ہے. تو اگر یہ وہ کر دیں تو یہ عوام کے لیے سب سے وہ تو ایک ایس آر او کے ذریعے جاری ہو سکتی ہے نا بھائی. نہیں تو وہ انہوں نے کہا کیوں ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں 1 کروڑ نوکری سے مراد کے 1 کروڑ لوگوں کو روزگار ملے گا. جتنا بھی کر لے وہ 1 سیکنڈ میں 1 نوکری بھی دے تو 5 سال میں 90 لاکھ بنتی ہے. 24 گھنٹے اگر نوکری ملتی رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا عوام سے جھوٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس عمران خان کو چاہیے کہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ 32 روپے ٹیکس ہے، 40 روپے ٹیکس ہے تیل پہ، وہ اسد عمر کہہ رہا تھا اس کو ختم کریں گے ہم. تو وہ جو اسد عمر ہے اب مجھے بتائیں کہ وہ ساگ ڈال کی طرح جیسے وہ آیا ہے اس کا مجھے بتائیں کہ وہ کیسے یہ ختم کر کے اور عوام کو وہ تیل کی قیمت کم کر کے دے گا اور آٹے کی قیمت کو کم کر کے دے گا، کسان کو کیسے کم کر کے دے گا یہ بھی مجھے بتا دے کہ یہ کتنے سال چلے گا اور کتنے سال میں یہ ہمیں کر کے دیں گے. اچھا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے. دیکھو جی جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 90 دن میں سارا کچھ کرنا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ 1 لاکھ نوکریاں، 32 روپے تیل کی قیمت کم، باقی ڈالر 40 روپے پہ آنا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ 90 دن میں یہ سارا کچھ کیسے کرے گا؟ یہ عوام سے جھوٹ بول رہا اور انتہائی غلط لوگوں کو وہ مینڈیٹ کے ذریعے یہ آیا ہے، غلط مینڈیٹ کے لیے آیا ہے. آپ کا موقف آ گیا جی، غلط مینڈیٹ کے ذریعے آیا ہے. جی کچھ لوگ حسب تنقید بھی بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نیا سیاسی نعرہ ہے اور اس پر یعنی جو ان کا منشور ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آئیے جانتے ہیں اس نوجوان سے کہ اس کے خیال میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو منشور تھا اس پر عمل ہوا اور اب جو عمران خان صاحب منشور دے رہے ہیں، جو وہ وعدے کر رہے ہیں، کیا اس پر عمل ہوگا؟ کیا ترجیحات ہیں آج کی یوتھ کی؟ کیا چاہیے یوتھ کو؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے یوتھ کی؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ترجیحات ہونی چاہیے بھائی؟ ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور امید کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اچھے سے اچھا مستقبل دلوائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کی کہ تحریک انصاف میں جیسے وہ نیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پورا اتریں گے اور اعتماد ہے ہمیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی جدوجہد میں یہاں تک پہنچایا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جعلی مینڈیٹ ہے. جعلی مینڈیٹ کیسی ہے کہ آرمی اندر ہے باہر ہے، کیسے لوگ کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے؟ اور میاں شباشی صاحب 10 سال حکومت کی ہے، 37 سالوں میں انہوں نے لاہور میں کیا دیا؟ یہ میٹرو ٹرین، اورینٹ ٹرین، کیا آپ نے لوگوں کو نوازا گیا؟ اسحاق ڈار لندن بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کے بھائی آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ 1 2 3 میں بتائیں. اور عمران صاحب کو 1 2 3 میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ڈالر ہے عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے 2 روپے جو ہے نا وہ ڈالر نیچے گر گیا، پاکستان کے پیسے کی ویلیو بڑھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے 2 دن سے پہلے کا جو انٹرویو جو انہوں نے تقریر کی ہے انہوں نے اس تقریر میں لوگوں کے دل جیت لیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان 100% ہی اپنے منشور کے اوپر پورا اتریں گے. جی عمران خان 100% اپنے منشور پر پورا اتریں گے. ڈالر کی قیمت میں کمی آ چکی ہے، معیشت مضبوط ہونے جا رہی ہے. میرے ساتھ اور نوجوان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ترجیحات ہوں گی، کیا ان کی توقعات ہیں عمران خان سے. السلام علیکم. میں لاہور موڑ میں لگا ہوں، تو جب کام ہوتا ہے وہ مجھے بلا لیتے ہیں اور جب کام نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی گھر چلے جائیں، کام ختم ہو گیا ہے. آگے سے کہتے ہیں وہ حکومت جب آئے گی، پی ٹی آئی جب آئے گی، نون لیگ جب آئے گی، وہ ایسے ٹرکا کے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں. آگے سے کہتے کام نہیں ہے جی، کام نہیں ہے. اور گھر کے آپ کو پتہ روزگار ملنا چاہیے آپ. ہاں جی روزگار ملنا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر بندہ بے روزگار ہے، کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ملتی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ
देखें ना, मेट्रो बस चल रही है मुल्तान में, आपको पता है मुल्तान में चली थी, मुल्तान के लोग डिफरेंट है, लाहौर और है मुल्तान, और हर सिटी का अपना पर हिसाब किताब होता है। आपका एग्जैक्ट मौक़िफ़ क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए और कुछ तालीम, सेहत? तालीम, देखो ना, मैं सुबह ऑफिस जा रहा था कभी कभार, और छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के वो बाइक का काम सीख रहे हैं, वो गाड़ी का काम सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए और अच्छा काम होना चाहिए। जी, अच्छी तालीम और चाइल्ड लेबर का खात्मा, ये इनका मंशूर है खान साहब के लिए। आगे बात करते हैं जी, देखते हैं कि आगे हमारे साथ कौन आता है। स्टे विद अस, वक्फा लेने का एक छोटा सा टाइम हुआ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।